بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرحدی تنازعات، آبادیاتی اضطراب اور جغرافیائی سیاسی تناؤ سے گھرے خطے میں ہندوستان نے اپنی آس پڑوس کی سفارتکاری میں ایک نئے متنازع باب کا اضافہ کر لیا ہے۔ پاکستان کے خلاف اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے میں ناکام رہنے اور پاکستان کے ہاتھوں حالیہ پٹائی کے دوران روس کی خاموشی اور چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ایسا لگتا ہے کہ بھارت اب بنگلہ دیش کو اپنے بغل میں ایک موجود محفوظ پنچنگ بیگ کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پے تجارتی پابندیوں کے بعد، جن میں تازہ ترین 2020 کے ٹرانس شپمنٹ معاہدے کی منسوخی کے ساتھ بنگلہ دیش سے تیار شدہ ملبوسات کی زمینی سرحدوں کے ذریعے درآمد اور کچھ دیگر اشیاء کے اوپر مشرقی اور شمال مشرقی ہندوستان میں کم از کم 6 مقامات سے پابندی لگائی گئی ہے، مودی کی تنگ نظر اور انتہا پسند ہندو حکومت گزشتہ سال اگست میں اپنی پشت حسین وادت کی حکومت کے خاتمے اور اس کے دلی سدھارنے کے بعد ہونے والی پیش رفت کے نتیجے میں بنگلہ دیش کی چین اور پاکستان سے بڑھتی ہوئی قربت سے پریشان ہے اور آئے روز بنگلہ دیش کے خلاف نئی سے نئی کارروائیاں کر رہی ہے۔ ان میں نیا اضافہ بنگلہ دیش سے مختصر بھارتی علاقوں سے بنگلہ بولنے والے مسلمانوں اور دیگر کی جبری بے دخلی اور انہیں بنگلہ دیش میں دھکیلنے کی غیر انسانی اور غیر قانونی کارروائیاں ہیں۔ اس سلسلے میں نئی دہلی نے کچھ دنوں سے واپس دھکیلنے کے آپریشن کی ایک لہر شروع کی ہے، جس میں مبینہ طور پر غیر قانونی تارکین وطن کو بغیر کسی مناسب عمل کے تصدیق یا سفارتی مہنگی کے بنگلہ دیش میں زبردستی دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ حرکتیں صرف غیر انسانی یا غیر قانونی نہیں ہیں، یہ بین الاقوامی اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہیں، جن کا مقصد ڈھاکہ پر دباؤ ڈالنا اور ایک ایسے وقت میں علاقائی تسلط کو بحال کرنا ہے جب دہلی کا کشمیر کا حساب کتاب ٹوٹ رہا ہے اور آج دنیا میں اسرائیل کے سوا کوئی ملک اس کے ساتھ نہیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف بھارت کی تازہ تجارتی پابندیوں کے حوالے سے بنگلہ دیش بینک اور ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق بنگلہ دیش نے 2024 کے مالی سال کے آخری 10 مہینوں میں بھارت سے تقریباً 9 ارب ڈالر کی اشیاء درآمد کی، جبکہ بھارت کو برآمدات 1.51 ارب ڈالر رہیں۔ بنگلہ دیش کی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ ہم نے بھارت کے اپنے ہوائی اڈوں سے دیگر ملکوں کو ہماری برآمدات پر جو پابندی لگائی تھی اسے اپنی پورٹس کو متحرک کر کے زائل کر دیا ہے۔ البتہ بھارت کی 4 ریاستوں سے ہونے والی سرحدی تجارت پر تازہ پابندی کا نقصان دونوں ملکوں کو یکساں ہوگا۔ اس پابندی کے تحت ریڈی میڈ گارمنٹس، پلاسٹک، لکڑی کا فرنیچر، کاربونیٹڈ ڈرنکس، پروسیس فوڈ، پھلوں کے ذائقے والے مشروبات، کپاس اور سوتی دھاگے کے فضلے کو میگھالیہ، آسام، تریپورہ اور میزورام میں لینڈ کسٹم اسٹیشنوں اور چیک پوسٹوں کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ علاقائی سیاست کے محاذ پر بنگلہ دیش کی چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت اور چین کی جانب سے سرمایہ کاری میں دلچسپی اور نیپال اور بھوٹان کے بعد بنگلہ دیش کے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں شمولیت کے امکان کے علاوہ چینی اسلحہ خصوصاً لڑاکا طیاروں کی خریداری میں دلچسپی بھارتی پالیسی سازوں کے لیے شدید پریشانی کا باعث ہے۔ ادھر ڈھاکہ میں مبینہ طور پر ایک NGO کے حمایت یافتہ اسلام پسند گروپ نے گریٹر بنگلہ دیش کا نقشہ جاری کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سلطنت بنگلہ کے نام سے موسوم ایک گروپ کی جاری کردہ نقشے میں میانمار کی ریاست اراکان کے علاوہ بھارتی ریاستوں بہار، جھارکھنڈ، اڈیشہ اور ہندوستان کے پورے علاقے کو گریٹر بنگلہ دیش کے حصے کے طور پر نشاندہی کیا گیا ہے، جبکہ یہ نقشہ پورے ڈھاکہ کی یونیورسٹی سمیت ایسے علاقوں میں آویزاں کیا گیا ہے جہاں نوجوان اور طلبہ کثرت سے آتے ہیں۔ سہیل شہریار، آئی پاک TV۔